سے لوگ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افلاک رو رہے ہیں، زمیں بھی اداس ہے، آنسو بہا رہی ہے فضا تیری موت پر۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے اپنے دادا محترم حضرت مولانا ہارون صاحب نور اللہ مرقدہ کی زندگی کے اہم پہلوؤں کو بیان کروں گا کہ انہوں نے کس طرح علم دین حاصل کیا اور کس طرح وہ دھوج پہنچے ہیں، ان کی یہاں کیا خدمات رہی ہیں۔ تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کو۔ سب سے پہلے حفظ قرآن کریم کا تعلق ہے تو انہوں نے حفظ قرآن اپنے والد محترم حافظ محمد قمر الدین صاحب کے پاس کیا تھا۔ پھر حفظ قرآن کے بعد تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ پہنچے ہیں مرکز نظام الدین، وہاں سے انہوں نے عالمیت کی ڈگری حاصل کی تھی اور اپنے گاؤں واپس آ گئے تھے۔ جہاں تک ان کے دھوج پہنچنے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ دھوج کے چند لوگ مرکز نظام الدین پہنچے تھے، امامت کے تعلق سے انہیں کسی امام کی ضرورت تھی، تو وہاں ان کی ملاقات حضرت مولانا یوسف صاحب جو اس وقت تبلیغی جماعت کے امیر تھے ان سے ہوئی۔ حضرت نے انہیں اس بات سے آگاہ کیا کہ اسی سال ایک طالب علم حضرت مولانا ہارون صاحب جو ہوچ پوری کے رہنے والے ہیں وہ یہاں سے فارغ ہوئے ہیں، آپ ان سے جا کر مل لیجئے اور انہیں اپنے یہاں امام لے جائیے۔ اس طرح میرے دادا یہاں دھوج پہنچے ہیں امامت کے لیے، اور ان کی امامت کا جس مسجد سے سفر شروع ہوا ہے وہ دھوج کی بڑی مسجد جامع مسجد سے ہوا ہے۔ جامع مسجد میں انہوں نے تقریباً 27 سال امامت کی تھی۔ 27 سال کے بعد کچھ اختلاف کے پیش نظر کچھ تبلیغی حضرات نے، تبلیغی احباب نے کچھ اختلاف کیا، کیا اختلاف تھا اللہ عالم، اس کے پیش نظر ان کو مسجد چھوڑنی پڑی اور وہ مسجد سے پھر ہٹ گئے۔ وہاں سے ہٹنے کے بعد وہ مسجد بلا کالونی میں آ گئے اور یہاں انہوں نے تقریباً 21-22 سال امامت کی تھی۔ تو در حقیقت ان کی زندگی کا اکثر حصہ بلکہ پوری زندگی ہی خدمت خلق اور تعلیم کی اشاعت، تبلیغ کی اشاعت میں گزری ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے، اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ جس طرح انہوں نے امامت کی ہے وہ اماموں کے لیے گویا کہ ایک مشعل راہ بن کر گئے ہیں۔ اتنی سادگی کے ساتھ ایسا بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ امام ہے۔ مسجد کی ہر چیز کی حفاظت، ہر چیز کی قدر وہ کرتے تھے، وہ مسجد میں جب رہتے تھے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے۔ بہرحال یہ ان کی امامت کا سفر ہے، تقریباً انہوں نے اپنی پوری زندگی ہی امامت میں گزار دی تھی۔ تو یہ ان کا سفر ہے امامت کا اور تعلیم کا۔ جہاں تک ان کی وفات کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ ان کی طبیعت چند سالوں سے خراب تھی، دوائیوں کے ذریعے ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، لیکن ابھی 2023 میں تقریباً جنوری سے پہلے ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی تھی، اور اتنی ناساز ہو گئی کہ وہ بالکل نہ چل سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ اٹھ سکتے تھے، محتاج ہو گئے تھے بالکل ایک طریقے سے۔ لیکن ان کی خدمت ہمارے والد صاحب نے جس طریقے سے کی تھی ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، میں چشمدید گواہ ہوں ان تمام باتوں کا۔ پھر بہرحال انہیں ایمس ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے سے دور نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب فیصلہ ہوتا ہے، جب تقدیر فیصلہ کرتی ہے تو پھر تدابیر کام نہیں آتی ہیں۔ بہرحال انہیں ایمس میں ایڈمٹ کیا گیا، وہاں ان کا آپریشن بھی کیا گیا، لیکن 10-15 دن وہ وہاں رہے ہیں غالباً، اور 10-15 دن کے بعد تقریباً 27 جنوری بروز جمعہ کو یہ خبر مجھ تک بھی پہنچی تھی، میں اس وقت دیوبند میں تھا، اور یہ بہت ہی بڑا حادثہ تھا، بالخصوص ہماری فیملی کے لیے اور بالعموم گاؤں دھوج کے لیے بھی، کیونکہ ایک عالم کا مر جانا یہ صحیح روشنی میں اگر دیکھا جائے، صحیح حقیقت کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے، جس طرح کہ ایک جملہ بولا بھی جاتا ہے موت العالم موت العالم، کے ایک عالم کا مر جانا ایک عالم کا مر جانا ہے، تو یہ بہت ہی دکھ ہوا تھا، ایک المناک حادثہ تھا ہماری فیملی کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہی ایک مومن کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ تو اس طرح وہ ان کی وفات ہو گئی تھی جمعہ کے دن رات میں، تقریباً 12-1 بجے وہ گزر چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا چکے، اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد ان کی تدفین کا عمل سر انجام دیا گیا۔ حضرت مولانا زبیر صاحب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور علماء کا ایک جم غفیر ان کی نماز جنازے میں دیکھنے کو ملا۔
لوگ جب جنازے کو لے کر جا رہے تھے، کندھا دینا ان کے لیے فخر سمجھ رہے تھے، لوگ بھاگ بھاگ کر کندھا دے رہے تھے، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی جو اہمیت تھی، جو عظمت تھی، جو وقار تھی، وہ لوگوں پر اور آج بھی ہے۔ ہم سے بھی بہت سے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے دادا کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ ہم کہیں جاتے بھی ہیں تو بہت سے لوگ جو پہلے دہوج میں رہتے تھے اب کہیں اور ہیں، کہیں ملاقات ہو جاتی ہے، تعارف ہو جاتا ہے تو بتاتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے دادا سے پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے طالب علم، بہت سے لوگ ہیں، اور یقیناً یہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذریعہ نجات بنائیں گے کہ ان کے جو بہت سے شاگرد آج بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کی زندگی